أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. محترم و معزز بزرگ و عزیز و دوستوں بھائیوں، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے محرمات کا اجمالی بیان اور اضطرار کا حکم بیان فرمایا ہے۔ گزشتہ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والوں، اللہ رب العزت نے جو تمہیں دی ہیں ان میں پاکیزہ روزی کھاؤ، پاکیزہ غذائیں کھاؤ، حلال طیب چیزیں کھاؤ۔ تو بزرگوں دوستوں، اسلام میں کھانے کے معاملے میں پاکیزہ اور حلال طیب چیزوں کو کھانے کے سلسلے میں بہت زیادہ تاکید بیان فرمائی ہے، بہت تاکید بیان فرمائی ہے۔ ہماری زندگی کے اعمال، ہماری دعائیں، ہماری ذکر و اذکار ہماری روزی پہ ڈیپینڈ ہیں، ہمارے کھانے پینے پہ ڈیپینڈ ہیں۔ ہماری غذائیں جتنی حلال پاکیزہ طیب ہوں گی، ہمارے اعمال کی ویسی تاثیر ہوگی، ہمارے اعمال ویسے قبول ہوں گے۔ اس وجہ سے میرے بزرگ دوستوں، اسلام میں حرام ہے، حلال ہے، جائز ہے، ناجائز ہیں۔ الحلال بین والحرام بین۔ جو چیزیں حلال ہیں وہ بھی بالکل کلیئر کٹ ہے، جو چیزیں حرام ہیں وہ بھی بالکل کلیئر کٹ ہے، بالکل صاف صاف واضح طریقے سے۔ تو میرے بزرگوں دوستوں، ایک مومن کو ہمیشہ حلال طیب پاکیزہ غذائیں ہی کھانی چاہیے۔ اور اس آیت کریمہ میں بعض چیزوں کا تذکرہ فرمایا جو بالکل حرام اور ناجائز ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ چار چیزوں کا اللہ رب العزت نے یہاں پر تذکرہ فرمایا۔ اللہ رب العزت نے تم پر صرف مردار، سب سے پہلے چیز میتۃ، مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ اور وہ جانور حرام کیے گئے جن کے ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا، اللہ کے علاوہ کسی دوسری چیز کا نام پکارا گیا۔ تو یہ چیزیں بالکل نص قطعی سے حرام ہیں۔ مردار ہر حال میں حرام ہے۔ جہاں پر مردار کا کھانا حرام ہے، وہیں پر مردار جانور کی خرید و فروخت بھی حرام ہے، اس کی کمائی حرام ہے۔ تو بزرگوں دوستوں، مردار میں ہر قسم کا جانور، اس کی خرید و فروخت بھی حرام، اس کا کھانا بھی حرام، اسے استعمال کرنا بھی حرام۔ اب مردار میں ہم نے گزشتہ بتایا تھا کہ مچھلی ایک ایسا جانور ہے، مچھلی ایک ایسی مخلوق ہے کہ اسے شریعت نے ذبح کا کوئی طریقہ نہیں بتایا۔ وہ جب اپنی فطری موت مر جاتی ہے تو پھر مچھلی حلال ہے۔ لیکن اس میں ایک بات علماء نے یہ لکھی ہے، مچھلی اگر پانی میں رہ کر اپنی فطری موت مر گئی اور اوپر آ گئی، مچھلی جب پانی میں اپنی فطری موت مرتی ہے تو مر کر پھر اوپر آ کے الٹ جاتی ہے، تو ایسی مچھلی حرام ہے۔ وہی مچھلی، زندہ مچھلی کو باہر نکال دیا گیا، پھر وہ باہر اگر اپنی فطری موت مر رہی ہے تو پھر وہ مچھلی حلال ہے۔ جو مچھلی پانی میں رہتے ہی اپنی فطری موت مر جائے اور اوپر آ جائے سطح پر تو پھر ایسی مچھلی حرام ہے۔ باہر جو مچھلیاں آتی ہیں پانی نہ ہونے کی وجہ سے وہ تو مرتی ہی مرتی ہیں، پانی نہ ملنے کی وجہ سے۔
پانی میں مرنے والی مچھلی اوپر آ کر جب تیرنے لگتی ہے تو وہ حرام ہے، بقیہ مچھلیاں ساری جائز ہیں۔ والدم، اللہ رب العزت نے سورہ انعام میں دما کے ساتھ مسفوح کا تذکرہ فرمایا، او دم مسفوحا، کہ بہنے والا خون۔ تو بزرگ دوستوں، بہنے والا خون حرام ہے، اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ جہاں اس کا استعمال جائز نہیں ہے، اس کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے، اس کا لین دین کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ اپنے جسم کا خون نکال کے فروخت کر دیتے ہیں، بلڈ ڈونیشن کر دیتے ہیں، بعض بلڈ بینک میں باقاعدہ اسے فروخت کرتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں دوستوں، اگر کسی سخت مجبوری میں، سخت ضرورت میں اگر یہ اپنا خون کسی دوسرے اپنے مومن بھائی کو یا کسی دوسرے آدمی کو دے رہا ہے تو پھر یہ تو جائز ہے، لیکن خون نکالنے کے بعد اس خون کو فروخت کرنا، بیچنا، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ تو انسان کے خون کا مسئلہ ہے، بقیہ دوسرے جانوروں کا جو خون ہے وہ خون بھی حرام ہے، اس کو استعمال کرنا بھی حرام ہے، اس کو خرید و فروخت کرنا بھی حرام ہے۔ اگر وہ خود جسم کو لگ جائے تو پھر اس کے ساتھ نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ جسم کو لگ جائے، کپڑوں کو لگ جائے تو اسے دھونا ضروری ہے۔ تو اللہ رب العزت نے خون کو بھی حرام قرار دیا۔ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، خنزیر کے گوشت کو بھی اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا۔ خنزیر ایک ایسا جانور ہے جس کے جسم کا ہر حصہ حرام ہے، اس کا گوشت بھی حرام نجس العین، اس کی ہڈیاں بھی حرام نجس العین، اس کے جسم کا رواں رواں حرام ہے۔ عین نجس جانور ہے خنزیر، نجس العین جانور ہے۔ تو اللہ رب العزت نے خنزیر کے گوشت کی حرمت کو بھی اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا۔ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور وہ جانور جس کو اللہ کے علاوہ کسی غیر کے نام سے ذبح کیا گیا ہو۔ اس کی شکل ہم نے گزشتہ بتائی تھی۔ ایک تو وہ جانور ہیں جن کو سیدھے سیدھے کسی غیر کا نام لے کر ذبح کر دیا جاتا ہے، جہاں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا۔ اس جانور کی حرمت میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، وہ تو عین سرے سے حرام ہے وہ جانور۔ مسئلہ ان جانوروں کا ہے جن جانوروں پر اللہ کا نام لیا جا رہا ہے لیکن تقرب غیر اللہ کا ہے۔ کسی غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کسی غیر اللہ کے تقرب کے لیے اللہ کے علاوہ کسی غیر کے تقرب کا ارادہ اور نیت کیا جا رہا ہے، ان کے نام سے ان کو چڑھایا جا رہا ہے۔ اولیاء اللہ کے نام سے جانور کو چڑھا رہے ہیں، کسی دیوی دیوتاؤں کے نام سے جانور کو چڑھا رہے ہیں۔ تو میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیو، عزیزوں، یہ جانور بھی حرام ہے۔ جانور کو ذبح کرتے ہوئے میرے بزرگوں، دوستوں، وہاں اللہ کا نام لینا بھی ضروری ہے اور تقرب اللہ بھی ہونا ضروری ہے۔ یہ جانور تو وہ ہوتے ہیں جو بازاروں میں بکتے ہیں، اللہ کے نام پہ ذبح کیے جاتے ہیں اور ان کا مقصد، ان کا ارادہ تجارت ہوتا ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ ان جانوروں کا ہے جو جانور اللہ کے نام سے تو ذبح ہو رہے ہیں لیکن ان جانوروں کو ذبح کرنے کا مقصد کسی غیر کا تقرب ہے، کسی غیر اللہ کا قرب حاصل کرنا، غیر اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو، تو پھر وما اہل لغیر اللہ کی فہرست میں آ جائے گا۔ اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں بعض خواتین آئیں اور آ کر اپنی علاقے کا ایک رواج بیان کی کہ ہمارے علاقوں میں تہوار ہوتے ہیں اور ان تہواروں میں جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور ان کا گوشت ہمیں پہنچتا ہے، کیا اس گوشت کو ہم کھا سکتے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سرے سے وضاحت کے ساتھ انہیں منع فرمایا، ان تہواروں میں جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں ان کا گوشت ہرگز مت کھاؤ۔ تو اس طرح کی جو رسوم اور رواج ہوتے ہیں اپنوں میں اور پرایوں میں، برادران وطن میں، ان کے رسومات میں جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں ان جانوروں کا کھانا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں میں مسلمانوں میں اس کی بڑی بے احتیاطی ہوتی ہے، کسی ولی کے تقرب کے لیے جانور کو ذبح کر دیتے ہیں۔ میرے بزرگوں، دوستوں،
جائز نہیں ہے اس طرح کے گوشت کا کھانا۔ جہاں پر صرف اور صرف اللہ کا تقرب ہو اور اللہ کا نام لیا جائے، ایسے جانور کو کھانا جائز ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، سو جو شخص مجبوری میں ڈال دیا جائے اس حال میں کہ باغی نہ ہو، ولا عادل، اور حد سے آگے بڑھنے والا نہ ہو، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے۔ آیت کریمہ کے اس حصے میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ بیان فرمایا جو مجبور ہو جاتے ہیں، مضطر ہو جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ انسان کی زندگی میں کبھی ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ آدمی کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہوتی۔ اگر کھانے کے لیے اگر کوئی چیز ہے بھی تو یہ حرام چیز ہے، خنزیر کا گوشت ہے یا مردار جانور ہے۔ ایسے اضطراری حالت میں آدمی پہنچ گیا، اگر وہ نہیں کھائے گا تو مر جائے گا وہ، اس کو کہتے ہیں فَمَنِ اضْطُرَّ، مجبور ہو گیا آدمی، مضطر ہو گیا آدمی۔ ایسے سچویشن اور کنڈیشن میں آدمی پہنچ گیا، اگر یہ مردار نہیں کھائے گا یا وہاں پر جو پڑی ہوئی حرام چیز ہے اگر وہ نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، اور کوئی حلال چیز اس کے لیے میسر نہیں ہے۔ تو ایسی مجبوری کی صورت میں آدمی کو اپنی جان بچانے کے لیے اس حرام چیز کے کھانے کی اجازت ہے، لیکن غیر باغ ولا عاد، حد سے آگے بڑھنے والا نہ ہو، زیادتی کرنے والا نہ ہو۔ الضرورات تبیح المحظورات، ضرورتیں، مجبوریاں ممنوع چیزوں کو جائز کر دیتی ہیں، لیکن اصول کیا ہے؟ الضرورت تتقدر بقدر الضرورہ، جتنی ضرورت ہے اتنی ہی وہ چیز جائز ہوگی۔ اب آدمی کو اجازت مل گئی کہ بھی وہ حرام چیز ہے، مردار ہے، خنزیر کا گوشت ہے، کھانے کی اجازت ملی تو وہ کتنا کھائے گا؟ اتنا ہی کھائے گا جس سے اس کی جان بچ سکے، جس سے اس کی جان بچ سکتی ہو۔ چلو بھی اب اجازت مل گئی، آدمی کھا لے رہا ہے، زیادہ پیٹ بھر کے کھا لے رہا ہے تو پھر وہ حرام رہے گا وہ۔ تو قرآن مقدس نے میرے بزرگ دوستوں انسان کی جان کی اہمیت کو اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ آدمی کو اپنی جان بچانے کے لیے اگر حرام کھانے کی بھی ضرورت پڑے تو جان بچانے کے بقدر جتنی ضرورت ہے آدمی اتنا کھا سکتا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ تو یہ اصول اور ضابطہ ہے، یہ آدمی کی زندگی میں کبھی ایسا حال پیش آ جائے تو قرآن اس کی اجازت دیتا ہے، کتنا کھائے؟ اتنا کھائے جس سے اس کی جان بچ سکے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں یہ دونوں باتیں بیان فرمائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔